ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں خلیج فارس کے اہم ملک بحرین میں موجود امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے سے متعلق حالیہ خبروں نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے۔ مختلف بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران نے حالیہ دنوں میں بحرین میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کے قریب ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، جن کا مقصد امریکی فوجی نگرانی کے نظام کو متاثر کرنا تھا۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جاری فوجی کشیدگی کے دوران ایران نے خلیجی خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اختیار کی ہے، جس کے تحت بحرین سمیت کئی مقامات پر امریکی فوجی تنصیبات کے قریب بلکہ تنصیبات کے اوپر حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بھی اس کے جواب میں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شہری آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، بلکہ کئی انڈیپینڈنٹ مبصرین کے مطابق بچوں کے سکولوں کو بھی نشانہ بنایا اور ایک ایرانی جنگی جہاز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ بحری امور سے متعلق بین الاقوامی جریدے میری ٹائم ایگزیکٹو کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ بحرین میں امریکی بحری اڈے کے بعض حصوں کے قریب ڈرون حملوں کے نتیجے میں کمیونیکیشن اور ریڈار سے متعلق تنصیبات کو محدود نوعیت کا نقصان پہنچا ہے۔ تاہم اس رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا مکمل طور پر فعال ہے اور اس کی آپریشنل صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔ مبصرین اس کے برعکس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ متاثر ہوئی ہے۔ امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا بحرین میں قائم ہے اور اس کا دائرہ کار خلیج فارس، بحیرہ عرب، بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز تک پھیلا ہوا ہے۔ دفاعی تجزیاتی ویب سائٹ منی کنٹرول کے مطابق اس بیڑے کا بنیادی مقصد خلیجی سمندری راستوں، عالمی تیل کی ترسیل اور امریکی و اتحادی مفادات کے تحفظ کا باعث ہے۔ اسی لیے اس خطے میں امریکہ کی سب سے اہم بحری کمان کو تعینات کیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی جانب سے اس اڈے کو نشانہ بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے خطے میں امریکی نگرانی کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی دفاعی تعاون میں انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک بڑا حصہ خلیجی خطے میں موجود امریکی فوجی ڈھانچے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایران اس نیٹ ورک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم بیشتر بین الاقوامی رپورٹس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کئی خبریں مبالغہ آمیز ہیں۔ مثال کے طور پر کسی امریکی جنگی جہاز کے تباہ ہونے یا امریکی 5ویں بیڑے کے مکمل طور پر ملیہ میٹ ہو جانے اور ناکارہ ہو جانے کی کوئی مستند تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اسی طرح امریکی فوج کو اربوں ڈالر کے فوری نقصان کے دعوے بھی کسی معتبر دفاعی ادارے یا سرکاری رپورٹ سے ثابت نہیں ہوئے۔ یہ سب یا تو قیاس آرائیاں ہیں یا انالیسز ہیں، تجزیے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ کی جانب سے بحرین سے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی نہ کرنے کی ایک وجہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی ہے، حالانکہ امریکہ خطے کو جنگ میں جھونک چکا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم تیل کی گزرگاہ ہے، جہاں سے عالمی تیل کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اگر اس علاقے میں بڑی بحری جنگ شروع ہو جائے تو عالمی توانائی کی سپلائی اور عالمی معیشت دونوں شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر دستیاب بین الاقوامی رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران نے خلیجی خطے میں امریکی فوجی ڈھانچے کو دباؤ میں لانے کے لیے محدود نوعیت کی کارروائیاں ضرور کی ہیں، لیکن اس سے امریکی 5ویں بیڑے کی بنیادی فوجی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال دراصل ایک بڑی علاقائی طاقت آزمائی کی علامت ہے، جس میں دونوں فریق براہ راست مکمل جنگ سے ابھی تک گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فقط ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو FM سنو 89.4 لاہور۔